اب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی ایک آڈیو اپیرنٹلی لیک ہوئی، وہ آڈیو ذرا سن لیں اور اس کے بعد صاحب نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم۔ بس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ بندے نے ووٹ دینا ہے 25 تاریخ کو، میں خود براہ راست ریکویسٹ کرتے ہیں لکھو نا کہ ٹھیک ہے دیا گے ووٹ بندے نے انشاءاللہ 25 تاریخ اچھا چلو۔ شازیہ میری صاحبہ، ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کلپ تھا وہ میں نے چلوایا، اور اب شیخ رشید صاحب کی آڈیو ہے جس کو وہ آج کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے ووٹ مانگنا پڑا بلے کے لیے، بالکل میں مانگوں گا پی ٹی آئی کے لیے، بٹ شبلی صاحب فرما رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتیں ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہیں الیکشنز کے اندر باتیں۔ جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شبلی فراز صاحب نے اس کو معمولی بات قرار دیا، کیونکہ یہ الیکشن کے رولز کی وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ الیکشن کسی بھی طریقے سے انفلوئنس کیا جائے بالخصوص حکومت کی جانب سے تو وہ الیکشن ریگنگ کہلاتا ہے۔ شبلی فراز صاحب کو دفاع ضرور کرنی ہوگی اپنے کولیگ کی، لیکن دفاع کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ بات اصولوں کی ہے، اور اصول میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کی بھی دفاع سے کمتر ہوتے ہیں، وہ بڑھ کر ضرور ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک انہوں نے بات کی، میں کیٹیگورکلی جو فیڈرل منسٹر ہیں کشمیر افیئرز کے، جس طریقے سے وہ کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں اس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ میں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں نے ان کی تمام تر جو سٹیٹمنٹس ہیں کشمیر کے اندر اس کی مذمت بھی کی، اور الیکشن کمیشن کو بھی میں مخاطب ہو کر اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی میں نے ان سے کہا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہوں گی کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ جو ادارے اس وقت ذمہ دار ہیں کشمیر کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن آف الیکشن، وہ ایک وارننگ انہوں نے جاری کی ہے لیکن کسی کا نام شاید نہیں لکھا اس کے اندر، انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے، وارننگ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں اب منیم صاحب لیٹ می فنش دس بیکاز 2-3 دفعہ بات کٹ گئی ہے میری اینڈ آئی گیٹ انٹرپٹڈ۔ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی وارننگ سے، بلکہ متواتر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ انہوں نے گلگت کے الیکشنز میں بھی یہی رول ادا کیا جس کا اعتراف ابھی ان کے کولیگ نے آپ کے شو میں کیا، جو قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں۔ میں شبلی فراز صاحب، میں ان کا احترام کرتی ہوں، کوئی اور جماعت حکومت میں ہو کر بحیثیت منسٹر یہ کام کر رہی ہوتی تو شبلی صاحب اصولوں کی بات کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کی جماعت کا ایک شخص یہ کام کر رہا ہے تو وہاں آپ کا وہ کولیگ ہو جاتا ہے اور وہ وائلیٹر نہیں ہوتا الیکشن رولز کا اور اس کوڈ آف کانڈکٹ کا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں حلف دے کر جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ دیا جائے، ہم نے چلایا، مطلب اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، پھر 500 ارب کا کوئی اعلان کر رہے۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں الیکشن کی وائلیشن ہے، الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی سرہن وائلیشن ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ایک سرسری وارننگ دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ماحول کے اندر جو آج ماحول ہے، یا ڈسکا کے جو الیکشنز ہیں، یا گلگت میں جو فارم 45 کے ساتھ ہوا، جو اپوزیشن لائن لگا کے ان کے ایجنٹس کھڑے رہے اور ساری رات وہاں پر فارم 45 کے ساتھ جو تماشا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس ماحول میں جب ایک کاغذ کے اوپر الیکشن نہیں ہو پاتے بغیر مداخلت کے، تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہو رہی ہے یہ کسے قابل قبول ہے؟ بالکل ٹھیک، نادرا کی اپنی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں نادرا نے بھی اس پر اعتراضات اٹھائے، الیکشن کمیشن نے اس پر اعتراضات اٹھائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا آرگومنٹ جو ہے میں جو بات کروں گی دلیل سے کروں گی، بالکل ٹھیک ہے، اصول پہ کروں گی، کیونکہ آپ نے وہ ایک ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے نا۔ بدقسمت بات یہ ہے کہ اللہ خدا نہ کرے کہ جو NA 75 کے بائی الیکشن میں ہوا کہ پورا عملہ ہی غائب ہو گیا، خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کبھی ایسی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے۔ دھند آ گئی جی، دھند آ گئی۔ اچھا ایک اور چیز منیم، ایک اور چیز، جب الیکشن پہ وفاقی وزیر جاتے ہیں تو وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پورے پاکستان میں 14-15 گھنٹے کی ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب بجلی بھی ان کو رشوت کے طور پہ دی جائے گی دوران الیکشن۔ رائٹ، چلیں لیٹ می برنگ اٹ ٹو دی گورنمنٹ ناؤ۔ میں ایک کوئک بریک لینی ہے جی، واپس آتے ہیں، مقابلہ سخت ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
شبلی فراز صاحب اصول بدل جاتے ہیں جب اپوزیشن میں ہو, گورنمنٹ میں ہو. یہی میاں جاوید لطیف صاحب اگر یہ ان کی حکومت ہوتی اور یہ منسٹر ہوتے تو ابھی سینیٹر شبلی فراز اگر اپوزیشن میں ہوتے تو کیا کہتے کہ کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں جن کا کام ہے ایک پولیٹیکل کنورسنگ وہ لوگ کرتے ہیں. بلاول بھٹو بھی جا رہے ہیں لاسٹ الیکشنز میں, ان کے لوگ بھی گئے. بات یہ نہیں ہے, بات ایشو یہ ہے کہ ابھی سے اگر آپ الیکشن پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے جو کہ ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بنیادی طور پہ یہ دھاندلی کی بات ہوتی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں ہیں یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے اور الیکٹورل ریفارمز کو پہ ڈسکشن کیوں نہیں کرتے. جب آپ پر اعتبار نہیں ہے نا ان کو, آپ پر ہم پہ اعتبار کیا ہے, پارلیمنٹ پہ اعتبار ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہو. یہ تو پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں رہے ہیں اپنے لیڈران کی جو کرپشن ہے اس پہ چادر ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں آپ ایک طرف قانون بنا رہے ہیں, دوسری طرف یہ جو ٹیسٹ آتے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس پہ انہوں نے بتا دیا جی آپ کی طرف سے آپ لوگوں نے دھاندلی کروائی ہے, وائلیشنز کی. آزاد جموں کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے, وہاں پر ابھی الیکشن ہوا نہیں تو وہاں پر آپ وائلیشنز کر رہے ہیں, تو یہ آپ پر کیا اعتبار کریں؟ نہیں دیکھیں ہم پہ اعتبار کیا, یہ تو ان کی تو ساری عمر اس میں گزری ہے کہ انہوں نے الیکشنز کو کس طرح سے رگ کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے ایک آرٹ بنا دیا ہے اس رگنگ کو. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ یہ نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آنا چاہتے ہیں بیکاز وہی اس کا مداوا ہے. اور مجھے یہ بتا دیں شازیہ مری صاحبہ بتا دیں, الیکشنز ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم بحث میں الجھ جائیں کہ جی الیکشن یہ کہیں کبھی دھاندلی ہوئی ہے, کبھی وہ کہیں, کبھی ہم کہیں. جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح ان کا ہے کہ جی کورٹس میں ابھی بڑے رول آف لا کی اور اس کی باتیں کر رہے تھے. رول آف لا تو یہ خیر ان کی وکیبلری میں نہیں ہے, مطلب ہے کہ یہاں ویسے آپ کی وکیبلری میں نظر نہیں آیا مجھے. نہیں رول آف لا علی امین گڈھا پور مجھے رول آف لا آپ ہولڈ کرتے نظر نہیں آئے. دیکھیں جب الیکشن یہ لوگ جیتے ہیں تو الیکشن ٹھیک ہوا, آپ کی طرح تو دھاندلی ہوئی نہیں. ہم نے کیا ہم نے کیا سر 2018 میں آپ نے کہا ہم جینون ووٹ لے کر آئے. بالکل دیکھیں 2018 میں ہم جینون ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ کہتے تھے ہم 13 میں لے کے آئے. لوگ بیرون ممالک سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آسٹریلیا سے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. میں آپ کو بتاؤں بھٹو صاحب ایک سب سے پاپولر لیڈر تھے, اس کے بعد اگر اس کی اس دور میں اگر کوئی پاپولر موسٹ لیڈر ہے آج بھی اس وقت بھی وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, اس لیے دیکھیں یہ بات اس کے بعد تو ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے. وہ دیکھیں ہماری بہن شازیہ مری صاحبہ نے وہ کانوں کو ہاتھ لگا لی ہیں. نہیں یہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں یا میاں شہباز شریف پاؤں پہ ہاتھ لگائیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کانوں کو ہاتھ اس لیے لگائے کہ آپ نے ایک فیکٹ ہے. اچھا یہ بتا دیں صاحب کے بعد کہہ دیا کہ عمران خان صاحب بالکل if not more. دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب نے غریبوں کا نعرہ لگایا تھا. عمران خان غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے, مجھے عملی کام کر رہا ہے. تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, لہٰذا 10 سیکنڈ میں بات کر لوں منیر صاحب. شازیہ مری صاحبہ مجھے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ I've gone over time but 10 سیکنڈ میاں صاحب آپ فرما لیں اور پھر شازیہ صاحبہ فرما لیں. میں گزارش کرتا ہوں شبلی فراز صاحب کی اپنی مرضی ہے, مجبوریاں ہوں گی, لیکن جو نیت ہے قانون بنانے والوں کی, عمل کرنے والوں کی, جب تک نیت درست نہیں ہوگی جتنے مرضی آپ قانون بنا لیں. نیت پہ معاملہ آ گیا. ویسے شازیہ مری صاحبہ کنکلوڈ کر دیجیے. منیب صاحب پیپلز پارٹی 1997 میں 17 سیٹس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں تھی, ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو شبلی صاحب بھول گئے کہ اس ملک میں کتنی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں اور کتنی ڈکٹیٹرز نے یہاں پر حاکمیت کی ہے. اگر وہ سال بھی گن لیتے ان کو پتہ چل جاتا. انہوں نے نہ جنرل ضیاء کا وقت یاد کیا نہ جنرل مشرف کا, جس کو ریفرینڈم میں ان کی جماعت نے مضبوط کیا, اور جو مظالم اس شخص نے ڈھائے پاکستان پہ وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 100 باتوں کی ایک بات, الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. الیکٹرک ووٹنگ مشین, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہمیں خدشات ہیں کیونکہ ہم آپ کے خدشات دور کریں گے. کا الیکشن جو ہے وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ, آپ بیٹھیں گے تو خدشات دور ہوں گے نا, وہ اعتبار ہی نہیں ہے آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال چلے کریں گے. یہ تو میرے خیال میں ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو شاید اتنی جلدی کنکلوڈ نہیں ہو پائے گی, لیکن یہ جو ایک پیج پر آنے والی بات ہے اپوزیشن کی
کم اس پروگرام کی ڈسکشن کے بعد تو مجھے نظر نہیں آتا ہے ایک پیج پر ہوں گے. ہاں قومی سلامتی کے معاملات پر انہیں ایک پیج پر ہونا چاہیے.